الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس جیسے کہ کل گزارش کی گئی تھی اور آپ لوگ ویسے بھی واقف ہیں کہ منسوب ہے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ سرنامہ کلام میں مسلسل دوسرے روز بھی ہم نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بہت اکرم ہے، عزت والا، کرم والا، اور یہ رب جو بڑا کرم والا ہے اس نے کرم یہ کیا کہ علم الانسان بالقلم، کہ اس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی۔ اس نے اپنے کرم کا، اپنی ربوبیت کا جو ایک اظہار کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا کہ جو اسے نہیں آتا تھا۔ اب یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، آج کی گفتگو کے لیے خاص طور پر میں متوجہ کرنا چاہوں گا انہی آیتوں پر ایک مرتبہ پھر، کہ آپ غور کیجئے کہ یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ نام سے پروردگار کے پڑھنا شروع کیجئے۔ اور کل میں نے یہ خدمت میں آپ کی گزارش کی تھی کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کو وسیلہ پسند ہے۔ پروردگار جس کو وسیلے کے طور پر انتخاب کرتا ہے اس کی توہین خود پروردگار کی توہین ہے، ورنہ ہم اس بات کو کل اسٹیبلش کر چکے کہ نام اور ہے، ذات اور ہے، مگر پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی ذات کا تعارف بھی اس کا نام بن جائے، اور اسی طریقے سے وہ نام اتنا بابرکت ہے کہ اس کے ذکر کے ساتھ کسی اور ذکر کو شروع کیا جائے۔ لہٰذا ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، سہارے کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ سارے ترجمے بالکل درست ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، کہ با استعانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سببیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ استعانت یعنی مدد، سببیت جس کو ذریعہ بنا دیا جائے، جس کو وسیلہ بنا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی وحی میں پروردگار عالم کے رب ہونے کا بھی تذکرہ ہے، اور پروردگار عالم کے اسم کا بھی تذکرہ ہے، اور اس با کا بھی تذکرہ ہے۔ لہٰذا پروردگار اس پہلی وحی کے ذریعے ہی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نہ خالق کا انکار کرو، نہ خالق کے وسیلے کا انکار کرو۔ لہٰذا آپ پھر سے غور کیجئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، با جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پھر ایک مرتبہ غور کیجئے، وہ چاہتا تو براہ راست پیدا کر سکتا تھا، مگر آپ دیکھیے کہ پروردگار کتنے مراحل سے گزارتا ہے، کہ ایک قطرے سے خلقت کا آغاز کرتا ہے، اور اس قطرے کے قطرہ بننے میں بھی پیچھے کتنا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو پروردگار کی طرف سے تو ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے کہ جس کے ساتھ کسی چیز کو وجود کی نعمت عطا کی جاتی ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے ان میں سے ایک کا تعارف کروایا کہ خلق الانسان من علق، کہ اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ براہ راست پروردگار نے آسمان سے کسی کو ٹپکا دیا یا زندہ کر کے بھیج دیا، نہیں، جب وہ زندگی بھی دیتا ہے تو مختلف مراحل سے گزار کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف وہ اپنے اسم کا تذکرہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مادہ حیات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کرو، اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ ان مراحل سے ہو کر تمہیں خدا نے وجود کی نعمت عطا کی۔ پھر پروردگار کہتا ہے اقرأ، پڑھو، وربک الاکرم۔ اب یہاں رب کا تعارف ہے کہ تمہارا رب کون ہے، کہ بڑا اکرم، بڑا کرم والا، الذی علم بالقلم، اور یہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ میرا پھر یہی سوال ہے، اور میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سمجھانے والا کون، پڑھانے والا کون، کا خدا۔ علمہ، اسی سے اس میں فاعل اگر آپ نکالیں گے تو معلم، معلم کا مطلب ہے پڑھانے والا، مگر آپ غور کیجئے کہ وہ پڑھانے والا چاہتا تو براہ راست پڑھا سکتا تھا، مگر وہ براہ راست نہیں پڑھاتا، قلم کو وسیلہ بناتا ہے۔
تو جب معلم قلم کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو قلم کی توہین معلم کی توہین مانی جائے گی۔ لہٰذا یہ پورا سلسلہ ہم کو پہلی وحی ہی کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ معلم سے اپنے تعلق کو جوڑو، نہ جس کو معلم وسیلہ تعلیم بنائے اس سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تم سب اس قابل ہوتے کہ تمہیں براہ راست سمجھایا جا سکتا تو تم میں سے ہر ایک کو ہم نبی یا رسول بنا لیتے۔ قلب محمد پر وحی کا نزول خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک میں نہ اتنا ظرف ہے نہ وسعت کے پیغام پروردگار کو قبول کر سکے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ غور طلب ہے کہ پروردگار کہے کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اور پھر کہے کہ خدا نے سکھایا انسان کو۔ اگر ہم کہیں کہ وہ درمیان میں قلم بھی تو تھا تو یہی جواب ملے گا کہ قلم چونکہ خدا کی طرف سے ہے لہٰذا قلم کے ذریعے سے سیکھنا یہی مانا جائے گا کہ جیسے خدا نے سکھایا۔ تو اگر یہ درمیان میں وسیلے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو تعلیم میں اگر قلم وسیلہ ہو تو تعلیم خدا کی ہوتی ہے، مدد میں اگر علی وسیلہ ہو تو مدد بھی خدا کی ہوتی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ پہلی 5 آیت ہیں۔ ان 5 آیتوں کے ذریعے سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں پروردگار کی کیا اہمیت ہے، پروردگار عالم کے نام کی کیا اہمیت ہے۔ کل کی گفتگو سے اگر میں اپنی بات کو متصل کروں کہ آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اپنے ناموں کے حوالے سے بڑی گفتگو فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ معصوم کے اس جملے کو پھر سے ریکال کریں کہ نحن واللہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ کی قسم ہم ہیں اسماء حسنی، کہ لا یقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا، کہ اللہ اپنے بندوں سے کوئی عمل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک ہم آل محمد کی معرفت نہ ہو۔ یہ وہی معلم جو کل بات آئی تھی کہ ایک ہے مجمل مبہم ابتدائی درجے کی معرفت، مگر اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہی مبہم معرفت ترقی کے زینے طے کرتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ کوئی معلم ہو کے جو ہاتھ پکڑے، کہ جس کے ذریعے سے انسان مزید معرفت کو حاصل کرے۔ اور یہ اگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز تو کہیں پر اسم اور اسما اور کہیں پر یہی بات کلمات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے سمجھائی۔ یعنی اب آپ پھر واپس آئیے قرآن مجید میں اور آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا فضیلت ہے کہ ان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے فرشتوں کو یہ سمجھایا کہ فرشتوں کے اوپر انسان کی پوٹینشل فضیلت کیا ہے، پروردگار عالم نے کیوں افضل قرار دیا، کہ انسان کے پاس کیا ایسی صلاحیت موجود ہے۔ تو وہ یہی تھی نا کہ وہ معلوم سے مجہول تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تشریح کا اس وقت بہت زیادہ مفصل موقع تو نہیں ہے، مگر ایک بات ہے کہ جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی معلوم ہے، تو پھر یہ ایک اسٹیٹک نالج ہے، ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ جو ساکت ہے، جامد ہے، جس کے اندر ترقی نہیں ہے۔ لیکن اگر انٹیلیجنس ہے تو اس انٹیلیجنس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس انٹیلیجنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 باتیں آپ بتائیے اور ان 2 باتوں کو ترقی دے کر 200 تک پہنچانے کی جس میں صلاحیت موجود ہے اس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس صلاحیت یہ ہے، یعنی علم منطق کے اندر اس کو بہت مفصل ڈسکس کیا جاتا ہے، تصور تصدیق علم کی بحث، کہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، ویژولائز کرنا ہے، پھر اس کے بعد تصدیق کا مرحلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو وہم اور اوہام ہے اس گمان کو یقین میں تبدیل کرتا ہے۔ تو جو پہلے نہیں جانتا تھا وہ مجہول تھا، جس سے وہ جاہل تھا، اور جس کو وہ نہیں جانتا تھا اس مجہول کو جب اس نے معلوم میں تبدیل کیا تو کچھ اس کے پاس ڈیٹا تھا، اس ڈیٹے کو اس نے کنسٹرکٹ کیا اور اس کے کنکلوژن کے نتیجے میں کچھ انفر کیا، اور جب انفر کیا تو جو نتیجہ اس کے ہاتھ میں آیا وہ نتیجہ اس کا علم بن گیا، اس علم کے نتیجے میں وہ اور ترقی کرتا ہے۔ تب آپ غور فرمائیے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل قرار دیے جا رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ ترک اولا ہوا، اور جب ترک اولا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے قضیے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہے۔ یعنی یہ کئی مرتبہ مجالس کے اندر آپ نے علماء سے سنا ہوگا، تفاسیر کے اندر دیکھا ہوگا، بعض مجلسوں کے اندر ہم نے بھی بیان کیا۔ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے ترک اولا، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ گناہ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا کام کہ جس کو آپ
اس طرح سے معصیت پروردگار کہہ دیں کہ وہ حرام تھا، مگر ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حرام کی حد تک نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ناپسندیدہ تو ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ ایسا کام کہ جس کو حرام کے درجے میں منع کر دیا گیا، اور ایک ہے کہ نہیں حرام کے درجے میں منع نہیں کیا گیا مگر بہرحال پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ کہا جائے کہ جناب آپ کی شان اس سے بالاتر تھی کہ آپ یہ کام کرتے، لیکن یہ کہ بہرحال حرام کام نہیں کیا۔ یعنی میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص مجلس کے اندر آ جائے اور ٹھیک ہے اس نے پرفیوم نہیں لگایا ہوا، جس کے نتیجے میں اس کے جسم سے کچھ بو آ رہی ہے۔ ایک تو بو ایسی ہے کہ جو اتنی ناگوار ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے، تو شاید یہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے خوشبو نہیں لگائی، تو مسجد کے آداب میں یہ شامل ہے، امام بارگاہ کے آداب میں یہ شامل ہے، عزا خانے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ جب انسان آئے تو اپنے جسم کو معطر کر کے آئے۔ عاشور کے دن کی بات الگ ہے، دونوں چیزوں کو کنفیوز مت کیجیے گا، لیکن عام طور پر جب انسان مسجد میں آ رہا ہے، کسی ایسی جگہ پر آ رہا ہے کہ جہاں مختلف افراد جمع ہو رہے ہیں، تو پسند کیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو معطر کر کے آئے، اس کے منہ سے کوئی بدبو نہ آ رہی ہو۔ یعنی اگر اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے کہ جس کے نتیجے میں بدبو آ سکتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو آداب یہ ہیں کہ انسان کچھ ماؤتھ واش وغیرہ استعمال کر کے آئے گا۔ کیوں؟ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ دوسرا عزادار ہے، جناب سیدہ کا مہمان ہے، اگر مسجد میں وہ آ رہا ہے تو مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیا حرام کی حد تک ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں، حرام کی حد تک شاید نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آداب یہی ہیں، مناسب یہی ہے، اور اگر وہ اس کا خیال نہ رکھے تو کہا جائے گا کہ ایک ناپسندیدہ چیز کا اس نے ارتکاب کیا، چاہے وہ حرام نہ ہو۔ اب اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو یہ گناہ اور ترک اولیٰ کے درمیان کا فرق ہے۔ بہت ساری چیزیں کہ جن کو حرام کہا گیا، بہت ساری چیزیں جن کو مکروہ کہا گیا۔ تو مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا، خود ہمارے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کو واجب کر دیا گیا، کچھ چیزوں کو مستحب کہا گیا۔ تو واجب کا مطلب کرنا ضروری ہے، مستحب کا مطلب کرو تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ نماز شب ہمارے لیے مستحب ہے، فجر کی نماز واجب ہے، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء واجب ہے، ماہ رمضان کا روزہ کا واجب ہے، کا رجب شعبان اب تو آنے والا ہے، رجب شعبان کا روزہ کا مستحب ہے، اگر کوئی قضا روزہ نہ ہو تو مستحب ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، وہی روزہ عید کے دن رکھا جائے تو حرام ہو جائے گا، غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں ایسا ہے۔ کچھ چیزیں واجب کی حد تک مطلوب ہوتی ہیں، کچھ واجب کی حد تک نہیں ہوتی لیکن پسندیدہ ہوتی ہیں، ثواب ہے ان کے اوپر، تو مستحب کہہ دیا گیا۔ کچھ چیزیں حرام کی حد تک مذموم ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، شراب پینا کہ یہ حرام، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جناب علی حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اس کو مکروہ آپ کہہ دیجئے۔ مثلا اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت، اس دوران سو جانا، یہ سونا بھی اس دوران مکروہ ہے۔ بھئی آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اب اگر آپ سونا بھی چاہتے ہیں تو سورج کے نکلنے کا انتظار کریں، ورنہ اس دوران کیا کریں؟ کہ اس دوران آپ مطالعہ کریں، دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کچھ بھی آپ کریں، لیکن کسی اچھی ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اگر سو گئے تو کیا حرام ہو جائے گا؟ کہ نہیں، حرام نہیں ہوگا لیکن ناپسندیدہ ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس وقت پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف رہے۔ تو دن کا آغاز ہو رہا ہے تو دن کے آغاز میں وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر رہا ہے، غور فرمایا آپ نے۔ اب اگر یہ بات واضح ہوئی تو اس کے بعد میرے لیے بہت آسان ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قضیے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام پروردگار عالم خفگی کا اظہار تو کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ تم دونوں جنت میں رہو، لا تقربا هذه الشجرہ، اور دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، اور اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو کیا ہوگا کہ تم دونوں ظالم قرار پاؤ گے۔ ہم نے سر پیٹ لیا، ہم نے کہا ظالم، ارے ظالم یہ تو بہت ہی بڑا ایک عنوان ہے اور بڑا منفی عنوان ہے، کسی کو ظالم کہہ دینا۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، تو ظالم کا جو لفظ ہے اس سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ کوئی گناہ۔ ظلم کا مطلب ہے ڈسپلیس کر دینا، ظلم کا مطلب ہے ڈسپلیس کر دینا، یعنی انسان کوئی بڑا کام ایسا کر دے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا تب بھی ظلم ہے۔ کسی کو قتل کر دیا ناحق تو یقیناً اس نے ظلم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ اس دنیا کے اندر رہے، آپ نے اس سے حق حیات چھین لیا، تو حق حیات چھین لیا تو ظلم تو ہوا۔ چوری کر لی تو چوری کر لی، تو حق یہ تھا
کہ یہ مال اس کا تھا، اس کے پاس رہتا، آپ نے اس مال کو وہاں سے ہٹا دیا تو یہ چوری ہو گئی، تو ظلم تو ہوا۔ عدل کا مطلب ہے چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، ظلم کا مطلب ہے چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ہے ظلم۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اگر عدل یہ ہے کہ چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، ظلم یہ ہے کہ اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، تو اب یہ ظلم کس نوعیت کا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا ایسا کام ہو کہ جو ظلم ہو، مقام سے اس چیز کو ہٹا تو دیا حرام کی حد تک، اور عین ممکن ہے کہ مکروہ ہو، ناپسندیدہ ہو، یعنی وہ کام بھی اس وقت ہونا تو نہیں چاہیے تھا مگر یہ حرام کی حد تک نہیں۔ یعنی آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک شادی کی تقریب میں سوگ کے کپڑے پہن لیے، شادی کی تقریب ہے، سوگ کے کپڑے پہن لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جناب عجیب آدمی ہے، شادی کا موقع تھا اور شادی کی تقریب میں اس نے سوگ کے عزاداری کے کپڑے پہن لیے، تو یہ عزاداری کے کپڑے پہننا کیا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں حرام نہیں ہے، مگر عزاداری کے کپڑے ہونے چاہیے تھے عزاداری کے موقع پر، اور شادی کے موقع پر کیا ہونا چاہیے تھا کہ شادی کا لباس ہونا چاہیے تھا، تو شادی کے موقع پر اس نے عزاداری کے لباس کو پہن کر ایک ایسا کام کیا جو نامناسب تھا۔ اور الٹا اگر کوئی کر لے کہ عزاداری کا موقع ہے اور وہ 3 پیس سوٹ پہن کر آ جائے، بو لگا کر آ جائے، ٹائی پہن کر آ جائے، اب اگر اس نے ایسا کیا تو ہم کیا کہیں گے کہ جناب آپ عزاداری میں آئے، کہاں ہیں؟ تو یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا اس نے کوئی حرام کام کیا؟ کہا کہ نہیں حرام نہیں کیا، لیکن ایک ناپسندیدہ کام ہے، ڈسپلیس کر دیا، جس لباس کو جس موقع پر الماری سے نکلنا چاہیے تھا نہیں نکالا، جس کپڑے کو الماری میں ہونا چاہیے تھا وہاں پر رہنے نہیں دیا، تو ڈسپلیسمنٹ تو ہو گئی، آپ کے تن پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، غلط آ گیا لباس، تو ہم نہیں کہیں گے کہ حرام ہو گیا، لیکن بہرحال ڈسپلیسمنٹ تو ہو گئی۔ اب آپ نے اگر، یعنی میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کو سمجھ لیا کہ جناب ظلم کا مطلب لازمی طور پر گناہ نہیں ہے، ظلم کا ایک مطلب ہے ڈسپلیس کر دینا، یعنی ایک ایسا کام کر دینا کہ جو اپروپریٹ نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، تو اب یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ بہت ایک معروف محاورہ ہے ترک اولا کو سمجھانے کے لیے۔ حسنات الابرار کہ نیکوکاروں کی، ابرار کی نیکیاں جو مقرب ہوتے ہیں، اگر وہ اسی پر اکتفا کریں تو یہ ان کے لیے برائی شمار ہوتی، یہ ان کے لیے برائی شمار ہوتی۔ ایک عام مومن ہے، اس ایک عام مومن نے اگر 5 نمازیں بھی پڑھ لیں اور اس کی پابندی کی تو ہم تعریف کریں گے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ فلاں مرجع اور مجتہد وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، کبھی نماز قضا نہیں کرتے تھے، تو آپ حیرانی سے دیکھنے لگیں گے کہ کیا مجتہد اور مرجع سے توقع ہے کہ وہ نماز پنجگانہ میں سے کوئی قضا کرے گا؟ تو اب توقع کیا ہے؟ کہ توقع یہ ہے کہ جب مرجع کا ذکر ہوگا تو یہ بات آئے گی کہ جناب ان سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی، تو نماز شب واجب ہے؟ کہا کہ نہیں، مگر جو ان کا اسٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے توقع یہ ہے کہ وہاں پر تو نماز شب کی بھی پابندی ہونی چاہیے اور نماز شب بھی کبھی قضا نہ ہو۔ غور فرمایا آپ نے؟ اگر میں کہوں کہ جناب ایک عام مومن ہے، وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، بس آنکھوں پر کیا کہنا بھائی، یقیناً اس کی تعریف ہے، لیکن اگر میں کسی عارف باللہ کے بارے میں، خود ہی کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں یہ کہوں کہ ماہ رمضان کا روزہ ان سے کبھی قضا نہیں ہوا، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ اتنی بڑی شخصیت سے قضا ہوگا؟ اب یہ والا معاملہ اس طریقے سے بیان کرنا یہ خود ان کی بارگاہ میں سوء ادب ہے کہ یہ کیا ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو ایک بالکل عوامی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات کو آگے بڑھا سکوں، کہ اگر ایک استاد اس کے سامنے کلاس 3 کا ایک بچہ ایک رائٹنگ کا پیج لے کر آیا، لکھا اس نے بالکل صحیح اور رائٹنگ کی کوشش کی، خوش خطی جس کو آپ کہتے ہیں، استاد نے اس کو دیکھا اور کہا کہ کریکٹ بھی کیا، رائٹ کا مارک بھی لگایا، ٹک کیا اور پھر لکھا 9 آؤٹ آف 10، بالکل ایسی ہی رائٹنگ کلاس 9 کا ایک بچہ ہے وہ بھی لے کر آ گیا، لکھا اس نے بھی بالکل ٹھیک تھا، لکھا اس نے بھی بالکل ٹھیک، مگر اس کی رائٹنگ اور اس کی رائٹنگ بالکل برابر۔ جب اس نے اپنی خوشخطی پیش کی تو اس نے دیا 10 میں سے 4، تو اس نے کہا آپ بائسڈ، آپ تعصب کرتے ہیں۔ وہ 4تھی کلاس والا لڑکا آیا، آپ نے اس کو ایسی ہی رائٹنگ کے اوپر 10 میں سے 9 دیا اور مجھے آپ نے 10 میں سے 4 دیا، آپ بائسڈ ہیں، آپ متعصب ہیں۔ تو کہیں گے بیٹا کیسے پتا چلا تمہیں کہ میں بائسڈ ہوں، میں متعصب ہوں؟ کہ بالکل ویسی رائٹنگ اس نے پیش کی، بالکل ایسی رائٹنگ میں نے پیش کی، اس کو آپ نے 9 نمبر دیے، مجھے 4 نمبر دیے۔ کہ بیٹا یہ بھی تو دیکھو کہ تم کلاس 9 کے اندر ہو،
وہ کلاس 4 کے اندر ہے، تو جو 4 والا بچہ پیش کر رہا ہے تم بھی اگر وہی چیز پیش کر رہے ہو تو صرف اس پریزنٹیشن کو نہیں دیکھا جائے گا، پریزنٹر کی کیپیسٹی کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر کیپیسٹی زیادہ ہے تو پرفارمنس بھی زیادہ بہتر ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابرار کے باب میں حسنات شمار ہوتے ہیں، نیکی شمار ہوتے ہیں، مگر وہی بات اگر مقربین سے اسی انداز سے پیش کر دی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جناب اس پر اتنے نمبر نہیں مل سکتے، چاہے یہ گناہ نہ بھی ہو مگر آپ سے توقع اس سے زیادہ کی ہے۔ اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو برادران عزیز حضرت آدم علیہ السلام کا قضیہ سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے اس کی پاسداری نہیں کی، اس عزم کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ ساری تعبیرات وہ ہیں کہ جو قرآن مجید نے استعمال کی ہیں، اور پھر قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے آدم سے کہا، حوا سے کہا کہ نکلو یہاں سے، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ ہمارے علماء کرام نے واقعاً میں ان کی بہت قدردانی کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نکال کر کہاں بھیجا پروردگار نے؟ کہ زمین پر۔ کہ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ کہ دیکھیے گناہ کیا تھا تو سزا دی پروردگار نے، یہ سزا ہے۔ کہاں پر بھیجا؟ کہ زمین پر۔ نکال کر زمین پر بھیجا، یہ سزا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنایا کہاں کے لیے تھا؟ بنایا کہاں کے لیے تھا؟ کہ زمین کے لیے۔ بھیجا کہاں پر؟ زمین پر۔ کیا بنا کر بھیجنا چاہتا تھا پروردگار؟ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھیجا کہاں پر؟ کہ زمین پر۔ کہاں کے لیے بنایا تھا؟ زمین کے لیے بنایا۔ کیا بنایا تھا؟ خلیفہ۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تبدیل ہوئی؟ زمین کے لیے بنایا تھا، زمین پر بھیجا۔ خلیفہ بنایا تھا، خلیفہ کے طور پر ہی بھیجا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سزا کہاں پر ہے؟ یہ سزا نہیں ہے، یہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ ترک اولا نہ ہوتا تو اس ICU میں کہ جس کو جنت کہا گیا کچھ اور دن رک لیتے، پری میچور نہ آنا پڑتا۔ مگر جس طرح سے پری میچور آنا معطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح سے جلدی زمین پر آ جانا بھی کسی سزا کا عنوان نہیں ہے، اس ترک اولا کا لازمی نتیجہ ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ترک اولا نہ ہوتا تو شاید کچھ دن اور رہ لیتے۔ اس ترک اولا کے نتیجے میں تھوڑا پری میچور آنا پڑ گیا، اس ICU کے اندر کچھ اور رہ لیتے، کچھ اور ڈیولپ ہو جاتے، لیکن اس دنیا کے اندر آ گئے، تھوڑا سا پری میچور آ گئے۔ یہ لازمی نتیجہ تھا اس ترک اولا کا۔ ترک اولا کہتے ہیں اولا کو ترک کر دینا۔ اولا یعنی بہتر، بہتر کو ترک کر دینا، یعنی دو چیزیں تھیں، ان میں ایک تھا بہتر، تو اس بہتر کو ترک کر دیا۔ جب بہتر کو ترک کر دیا تو کچھ تو ایسا ہوا کہ جو شان کے خلاف تھا، مگر کیا گناہ ہے؟ کا گناہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اگلا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پروردگار نے امامت دی ہے، میں اس آیت کے ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جاؤں گا، مگر وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا۔ آدم علیہ السلام کے قضیے میں ابھی میں نے گزارش کی کہ پروردگار کہہ رہے لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اے آدم، اے حوا، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ فتكون من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اب آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، جب امتحان لیا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم نے مکمل کامیابی حاصل کی، تو پروردگار نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کا امام بناتے ہیں، ہم تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ امامت کب ملی؟ جب ابراہیم نے اپنے آپ کو 100% جسٹیفائی کیا۔ اتمہن کا مطلب ہے فل مارکس، کچھ بھی نہیں کٹا۔ یہ نہیں کہ صرف پاسنگ مارکس دے لیے، نہیں۔ ہم کہیں کہ فرسٹ ڈویژن میں آ گئے، نہیں۔ ہم کہیں A+ گریڈ آیا، نہ۔ اتمہن کا مطلب ہے اتمہن 100%۔ جب 100% کوالیفائی کیا ہے تو پروردگار عالم نے امامت کا اعلان کیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نبی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، خلیل بھی تھے، مگر اس کے بعد پروردگار عالم نے امتحان لیا
اور جب مکمل کامیاب ہوئے تب امامت کا اعلان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جب ترقی کرتی ہے تو اس مقام پر پہنچتی ہے کہ جس کو منصب امامت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی مت سمجھیے گا کہ میں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ امامت کا منصب وہ ہے کہ جس کے اوپر پیغمبر اکرم فائز نہیں تھے۔ پیغمبر اکرم کا تو کیا کہنا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، حبیب بھی تھے، امام بھی تھے۔ ہم جب 12 اماموں کی بات کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم کے جانشین کے طور پر بات کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے خود بھی کئی مرتبہ یہ بات گزارش کی کہ مجھے بتائیے کہ جانشینی ہے کس چیز میں۔ نبوت تو ختم ہو چکی، رسالت تو ختم ہو چکی پیغمبر اکرم پر۔ جب نبوت اور رسالت پیغمبر اکرم پر ختم ہو چکی تو وہ چیز ہے کیا جو باقی ہے، اور اس باقی چیز میں آنے والا ان کا جانشین ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے، امامت مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ باقی ہے۔ اور جب وہ باقی ہے تو جو اس کی مسند پر آئے گا وہ وہی ہوگا کہ جو خدا کی نظر میں امام ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ بات واضح ہوئی تو اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس امامت کے منصب کے بعد کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اس امامت کے منصب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، پروردگار نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ومن ذریتی، اے پروردگار کیا میری ذریت میں سے بھی کسی کو یہ عہدہ ملے گا؟ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ قبلہ تشریف فرمائے من موجود ہے، من آتا ہے تبعیض کے لیے، یعنی میری ذریت، میری نسل، اس میں سے بھی کسی کو، سب کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام بھی طلبگار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ نسل میں کچھ ابو لہب صفت افراد آ سکتے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سب کی بات بھی نہیں کر رہے، مگر انہوں نے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا میری اولاد میں، میری نسل میں بھی کسی کو یہ عہدہ ملے گا؟ تو پروردگار عالم نے معیار سمجھا دیا، اور وہ معیار کیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین۔ اے ابراہیم تم نے اپنی نسل میں سے پوچھا ہے کس کو ملے گا، ہم یہ بتا دیتے ہیں کس کو نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا عہدہ امامت ظالم تک نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی ذرا لفظ ظلم کی وسعت کا اندازہ کیجئے، اور یہاں پر پروردگار کا اعلان ملاحظہ کیجئے۔ ابراہیم کے بارے میں کہا پوری کامیابی حاصل کی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ ترک نہیں کیا۔ لفظ پہلے میں نے استعمال کیا تھا، اب اس میں سے فقط سابقہ لے رہا ہوں کہ کچھ بھی ترک نہیں کیا، مکمل کامیابی حاصل کی۔ اور یہاں جب انہوں نے کہا میری نسل میں سے کسی کو ملے گا، کہا اگر کوئی کسی بھی درجے کا ظالم ہے تو اس تک یہ عہدہ امامت نہیں جائے گا۔ یہ پروردگار عالم نے کہہ کر سمجھایا کہ یاد کرو کہ ہم نے آدم کے قضیے میں کیا کہا تھا کہ آدم اگر یہ کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ترک اولا کر کے کسی نہ کسی درجے کے آدم علیہ السلام ظلم کے مرتکب ہوئے۔ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں امامت اس کو ملتی ہے کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، وہ کبھی ترک اولا کبھی مرتکب نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب آپ اندازہ کیجئے اور اسی مثال کو واپس ذہن میں لے کر آئیے تاکہ میں تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا سکوں کہ آپ غور فرمائیے کہ وہ بچہ جو 4th کلاس والا تھا اس کو ہم نے دیے 9 نمبر، اس کو ہم نے دیے 4 نمبر۔ غلطی نہ اس نے کی تھی نہ اس نے کی تھی، مگر خط دونوں کا ایک جیسا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ جناب آپ کو ابھی تھوڑی اور زحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کے دل میں ایک خلش تو آئے گی نا کہ کچھ تو ایسا ہوا کہ جو اسٹینڈرڈ سے ہٹ کر تھا، چاہے وہ گناہ نہ ہو لیکن بہرحال مجھے اس سے بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا۔ اب دل میں خلش موجود ہے، ہم نے اس کو کلاس سے نکال نہیں دیا، اس کو ڈسمس نہیں کیا، اس کو ایکسپیل نہیں کیا، اس کو سسپینڈ نہیں کیا، کلاس میں بھی رکھا، اس سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس کے دل میں خلش ہے۔ تب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مداوع ہو۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جن کے لیے پوری تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کی تمنا اور اس کی خواہش ہے کہ کچھ تو ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے جو ہو چکا اس کا مداوع ہو جائے، وہ کفارہ بن جائے، کمپنسیشن ہو جائے، کچھ تو ایسا ریڈمشن ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ جو اثر تھا وہ زائل ہو جائے۔ اب یہاں پر دل میں خلش موجود ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اے پروردگار ظلمنا، اپنے آپ پر ہم نے ظلم تو کیا، وہی لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، جس معنی میں ظلم وہاں پر ہے اسی معنی میں ظلم یہاں پر، اور جس انداز کی شخصیت ہے اسی اعتبار سے خلش ہے کہ گناہ نہ بھی ہو تو بہرحال کچھ تو ایسا ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ظلم تو کیا ہم نے، انفسنا، اپنے آپ پر، یہ تو ہو گیا، اب ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو پھر خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کسی نہ کسی درجے کا خسارہ تو ہو گیا، چاہے آپ کہیں لاس ان پروفٹ، ہم یہ کہیں کہ نقصان اس انداز سے نہ ہوا ہو کہ کیپٹل سے معاملہ نیچے چلا گیا، بریک ایون پر بھی ہے تو بھی پروفٹ تو نہیں ہے، اور اگر پروفٹ ہو سکتا تھا 1 کروڑ کا، 90 لاکھ کا ہوا تو لاس ان پروفٹ تو ہوا نا۔ کیوں ہم نے اپنے پوٹینشیل کو کمپرومائز کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار اپنے آپ پر ہم نے ظلم تو کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ پروردگار کو یہ ادا بھائی، پروردگار کو یہ انداز پسند آیا، اور اب آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا کر رہا ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا، آدم نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا۔ سکھانے والا کون؟ رب۔ سیکھنے والے کون؟ آدم۔ کیوں سیکھا؟ مغفرت چاہتے ہیں، پروردگار سے معافی کے خواستگار ہیں، چاہے گناہ نہ ہو مگر معافی کے خواستگار ہیں کہ اے پروردگار اگر تیری توقع سے زیادہ کی تھی ہم پورا نہ اتر پائے، ہم شرمندہ ہیں، ہم تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ آدم علیہ السلام سیکھ رہے ہیں پروردگار سے۔ اب آپ غور فرمائیے، رب ہی کا تذکرہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ آدم اپنے رب سے سیکھ رہے ہیں، کہ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کہ خدا سے معافی چاہیے، خدا سے مغفرت چاہیے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا، اور اس کے بعد ان کو وہ معافی مل گئی، وہ مرتبہ، وہ مقام مل گیا، پروردگار عالم نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلمات درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ معافی مانگنے والے آدم، معاف کرنے والا خدا۔ آدم علیہ السلام اگر معافی کے طلبگار ہیں اور پروردگار عالم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو یہ درمیان میں کلمات کہاں سے آ گئے؟ کلمات، کچھ الفاظ، یہ الفاظ کہاں سے آ گئے؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ اے پروردگار تو معافی دینا چاہتا ہے، وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، تجھ سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو براہ راست معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ تو یاد رکھیے گا کہ پروردگار کا جواب یہ آئے گا کہ جس روٹ سے معافی مل سکتی ہے اسی روٹ سے معافی مانگو تو معافی ملے گی۔ اگر اس وسیلے کو تم بائی پاس کر کے ہم سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہتے ہو، ہمیں تمہاری ادا پر پیار ضرور آئے گا، مگر ہم تمہاری رہنمائی کریں گے اسی وسیلے کی جانب کہ جس کو درمیان میں لا کر تمہیں وہ معافی مل سکتی ہے۔ اگر تم ان کلمات کو نظر انداز کرو گے، ان ناموں کو نظر انداز کرو گے تو ہماری تمہاری بنے گی نہیں، ہمارا تمہارا معاملہ جڑے گا نہیں، وہ تعلق اس طرح سے اسٹیبلش ہوگا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس روٹ سے آؤ، تم براہ راست آنا چاہتے ہو، تم پیاس بجھانا چاہتے ہو، ہم پانی کے ذریعے سے بجھانا چاہتے ہیں، تم اپنی بھوک مٹانا چاہتے ہو، ہم تمہاری بھوک غذا کے ذریعے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ تو کبھی تم نے اس پر تو اعتراض نہیں کیا کہ جب پیاس بجھانے والا خدا ہے تو یہ پانی درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ کبھی تم نے اس پر تو اعتراض نہیں کیا کہ جب بھوک مٹانے والا خدا ہے تو یہ غذا درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ کبھی تم نے یہ اعتراض تو نہیں کیا کہ تھکن کو سکون سے بدلنے والا جب خدا ہے تو یہ بستر درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تم نے کبھی یہ اعتراض تو نہیں کیا کہ گندگی کو صفائی سے تبدیل کرنے والا جب خدا ہے تو یہ پانی سے نہانا درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ تو ہر چیز میں جب تمہیں وسیلہ سمجھ میں آتا ہے تو مغفرت اور دعا کی قبولیت کے موقع پر تمہیں وسیلہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ نے غور فرمایا؟ اب یہاں پر بات واقعاً بہت نکھر کر سامنے آ جاتی کہ وہ کلمات کچھ تو ہیں کہ جو درمیان میں آ گئے، کہ جن کلمات کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض پیش کی تھی کہ اے پروردگار تو اگر مغفرت نہیں کرے گا تو یقیناً ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چھوڑیے ہماری کتابوں کو، ہماری کتابوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے،
چھوڑیے ہماری تفاسیر کو، ہماری تفسیروں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر یہ صاحب یناب المودہ کو کیا ہو گیا؟ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے یناب المودہ کے اندر کیوں لکھ دیا؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کو کیا ہو گیا؟ یہ تو شیعہ نہیں ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سب اسی بات کو لکھ رہے ہیں۔ ان کلمات کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے، جب انہوں نے پیغمبر اکرم کے سامنے زانو تلمس طے کیا کہ حضور آپ بتائیے کہ وہ کلمات کون سے تھے کہ جن کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، تو جواب یہ ملا کہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے پروردگار بحق فاطمہ، اے پروردگار فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بیٹوں کا واسطہ، وہی محمد، وہی علی، وہی حسن، وہی حسین، وہی فاطمہ۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگنا حق ہے، خدا خدا ہے، رب رب ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، بے شک انسان کو خدا کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنی ہے۔ مگر آپ ذرا دیکھیے، اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کلمات کچھ تو ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے سکھایا، یعنی پروردگار عالم اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ ان کلمات کو نظر انداز کر کے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کرے۔ تو اب برادران عزیز، شریف اولاد کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اپنے باپ سے تو سیکھے۔ آدم علیہ السلام تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قرآن میں اس پوری داستان کو رکھ کر یہ تمام اولاد آدم کو سکھایا کہ اگر تمہارے باپ کا ترک اولا ان اہل بیت کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا تو تمہارے گناہ آل محمد کے وسیلے کے بغیر کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کو ظاہر کے بعد مکمل کرنے کی خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ آیت نمبر 64 سورہ النساء کبھی مت بھولیے گا، یہ بہت ڈیسائسو آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ کاش، کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، وَلَوْ کاش أَنَّهُمْ ان لوگوں نے إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جبکہ اپنے آپ پر، اپنے نفسوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، نفس پر ظلم کرنا مت بھولیے گا۔ آدم علیہ السلام کی دعا میں یہی الفاظ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ترک اولا بھی نفس کے اوپر کسی نہ کسی درجے کا ظلم ہے، گناہ اگر ہو گیا، حرام بھی اگر ہو گیا، کسی نہ کسی درجے کا ظلم ہے، یہ بالا تر وہ پائن تر، لیکن بہرحال ظلم تو ظلم ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے کاش، اے حبیب، اگر اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد یہ کیا کرتے؟ جاؤکا، آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے۔ جب مغفرت کرنے والا خدا ہے، مالک غفار تو تو ہے، غفور تو تو ہے، طلبگار مغفرت ہم گنہگار بندے ہیں، یہ ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کون سا شرک ہے کہ جو قرآن مجید ہم کو سکھا رہا ہے؟ معاذ اللہ و نعوذ باللہ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب کاش کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آتے، جاؤکا فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ یہ رسول کا استغفار درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ نفس پر ظلم تو انہوں نے کیا، پہلے ان سے کہا جا رہا ہے جاؤ مصطفیٰ کے پاس، اور جب وہ آتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اے حبیب آ گئے، اے پروردگار آ گئے تیرے حبیب کی چوکھٹ پر، اب تو معاف کر دے گا کہ نہیں؟ صرف آنا کافی نہیں ہے، ان سے کہو کہ تمہارے لیے استغفار کریں، تم بھی خدا سے استغفار کرو، وہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں۔ جب یہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا تو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وسیلہ اس کیٹلسٹ کا نام ہے جو مغفرت کے ریئیکشن کو بوسٹ کرتا ہے، جو مغفرت کے ریئیکشن کو، کیمسٹری کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ کیٹلسٹ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس ریئیکشن کو فاسٹ کرتا ہے۔ اگر یہ کیٹلسٹ آپ درمیان میں سے نکال دیں تو ریئیکشن بہت سلو ہے، لیکن جب آپ نے اس کیٹلسٹ کو ڈال دیا تو وہ ریئیکشن فاسٹ ہو جائے گا۔ کہ یہی پروردگار سمجھانا چاہتا ہے، اگر ہم سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم سے تو پوچھو،
کہ ہم آل محمد کے کیٹلسٹ کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ شامل کر دیا جائے تو یاد رکھنا کہ پھر تمہاری توبہ، تمہارے اوپر رحمت کے دروازے بہت جلد کھلیں گے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ ہم ہیں، جن کو ہم نے چنا ہے وہ ہمارے ہیں، ہم کو بھی مانو، ہمارے جو ہیں ان کو بھی مانو۔ ہمارے سامنے مصلی پر آ کر جھک جاؤ اور تمہاری زبان اور دل میں آل محمد کی محبت ہو تو پھر اس کے بعد تم دیکھو گے کہ نتیجہ کتنا جلد حاصل ہوتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ بطور مجموعی جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کا ایک مصداق جب ہم نے اس دعا کے اعتبار سے دیکھا اور حوالے میں نے دیے کہ آدم علیہ السلام نے بھی پنجتن کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، بی بی کا واسطہ پیش کیا، دوسرے اہل بیت کا واسطہ پیش کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 64، جہاں پروردگار عالم واضح تو اے حبیب آپ کے پاس یہ آئیں، یہ تو گنہگار ہیں۔ گنہگار جب آئے گا تو ظاہر ہے کہ اپنی غرض سے آئے گا، مگر یاد رکھیے گا کبھی کوئی غرض نہیں ہوتی، محبت کا تقاضا مجبور کرتا ہے۔ ایک انسان کہے کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، خیر ایسا ہے کون کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو معصومین کے سوا، لیکن فرض کیجئے کہ کوئی کہے کہ نہیں تو صاحب میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں کیوں جاؤں، تو یاد رکھیے گا یہ احساس خود بہت بڑا گناہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ یہ احساس خود کتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پاک اس لیول پر آ گیا ہوں کہ جہاں میں نے خدا کا حق ادا کر دیا۔ کل کی گفتگو سے میں اپنی بات کو کچھ متصل کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اب یہاں پر آ کر آپ دیکھیے یہ کیا عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ رسول کے پاس آؤ، اور رسول کس کے پاس جا رہے ہیں؟ ہے کوئی وجہ تو ہے۔ بطور مجموعی اگر آپ دیکھیں تو آیہ مباہلہ کو یاد کیجئے، بطور مجموعی اگر آپ کو دیکھنا ہے آیہ مباہلہ کو یاد کیجئے۔ اے حبیب جب کٹ حجتی کوئی کرنے لگے علم کے آنے کے بعد تو اب ان سے کہیے مباحثہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ اب ہم آواز دیں گے اپنے بیٹوں کو، تم آواز دو اپنے بیٹوں کو، ہم آواز دیں گے اپنی نساء کو، تم آواز دو اپنی نساء کو، ہم آواز دیں گے اپنے انفس کو، تم آواز دو اپنے نفس کو۔ آواز دیں گے، اے حبیب آپ آواز دیجئے، آپ بلائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے جب حکم خدا ہے تو بلایا تو ہے، پکارا تو ہے، تو یہی کہا نا کہ یا فاطمہ آ جاؤ، یا علی آ جاؤ، یا حسن یا حسین آ جاؤ۔ پکارنے ہی کے لیے حرف ندا استعمال ہوتا ہے، یا حرف ندا ہے پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ندعو، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ہم پکارتے ہیں، تو پکارنے کے لیے جب پیغمبر نے پکارا تو حرف ندا کو استعمال کیا، یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین۔ تو یاد رکھیے گا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کہنا کوئی ہماری ایجاد بندہ نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہے نہ دو، ان کو بلائیے، ان کے ذریعے سے اب یہ معاملہ طے ہوگا۔ میں نے بعض اوقات حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ تبصرہ پڑھا تھا کہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ نصارہ نجران سے اس سے پہلے کن الفاظ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں یہ قرآن ہی تو ہے، کیا وہ مانے؟ کہا نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پروردگار نے کیا کہا؟ مباحثہ بند، مباہلہ کریں گے۔ یعنی مباہلہ کریں گے تو کیا کریں گے کہ ان کو لے کر جائیں گے۔ جب ان کو لے کر جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب تک قرآن پڑھا جا رہا تھا، اب ان کو لے کر جائیں گے، یعنی جہاں قرآن کافی نہیں ہوتا وہاں پنجتن کو لے جایا جاتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ بطور مجموعی ابناءنا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، یہ بطور مجموعی۔ مگر آپ ذرا دیکھیے سیرت رسول اٹھا کر دیکھیے، مجھے بتائیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے رسول کے پاس آؤ، اور رسول کس کے پاس جا رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر اکرم جب کبھی سفر پر جاتے ہیں سب سے آخر میں کس سے ملتے؟ آتے حجرہ سیدہ میں، لوگوں کو حکم ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ مصطفیٰ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، پیغمبر کا طریقہ کار سفر پر اگر جا رہے ہیں سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔
سفر سے جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے پابندی کے ساتھ سب سے پہلے خانہ سیدہ میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ تو سفر کی بات ہوئی، سفر سے ہٹ کر جب پیغمبر اکرم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو یاد رکھیے گا پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم براہ راست مسجد میں آ جائیں۔ بے شک حجرہ پیغمبر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، جناب سیدہ کی حجرے کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا۔ ایک دروازہ جو باہر کھلتا تھا، ایک دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا۔ آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے وہ خوب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ دیکھیں وہ حجرہ جناب سیدہ کا آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے، مینٹیننس تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال موجود ہے۔ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ مسجد میں نماز کے ٹائم پر اپنے حجرے سے براہ راست چلے جائیں۔ بھائی بلال تو اذان دیں گے، اپنے حجرے میں آپ انتظار کر لیجئے، بالکل متصل حجرہ پیغمبر اکرم یہ کر سکتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم کا حجرہ آگے ہے، یعنی اگر اس حجرے سے دروازے کو کھول کر پیغمبر اکرم اگر باہر تشریف لائیں مسجد کے اندر تو محراب تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ جناب سیدہ کا حجرہ ملا ہوا ہے مگر بعد میں ہے، یعنی کہ یہ حجرہ پیغمبر ہے اور جناب سیدہ کا حجرہ بعد میں ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم کا ایک عجیب طریقہ کار ہے کہ پیغمبر اکرم اگر فجر کی نماز ہو تو پیغمبر اکرم یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اس طرف جانے کے بجائے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حجرے اس طرف مسجد ہے، پیغمبر اکرم مسجد میں نہیں جاتے۔ فجر کے وقت، فجر سے کافی پہلے پیغمبر اکرم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور پیچھے جناب سیدہ کے حجرے کے پاس آتے ہیں۔ ابھی رات کا وقت ہے، ابھی فجر نہیں ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ پیغمبر اکرم یہاں پر آ کر ایک کام کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ واجب نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، مستحب نمازوں کا گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اپنی مسجد سے ہٹ کر نماز پڑھنے کا مسجد کے باہر ثواب زیادہ ہے۔ پیغمبر اکرم طریقہ کار کیا ہے، اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر میں پڑھ سکتے تھے، نہیں، پیغمبر اکرم تشریف۔ اچھا یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ مثلا شیعوں کا یہ خیال ہے اور اہل سنت اس سے اختلاف رکھتے ہیں، نہیں، آج بھی جناب سیدہ کے حجرے کے ساتھ بالکل متصل زمین سے اٹھا ہوا چھوٹا سا ایک چبوترا ہے۔ ایک تو بڑا چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹا چبوترا زمین سے اٹھا ہوا، کہاں پر؟ حجرہ سیدہ کے ساتھ پلر موجود ہے کہ جس کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے، نام نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ نشانی ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، جی نہیں، یہ پیغمبر اکرم کا مسلسل طریقہ کار تھا کہ پیغمبر اکرم نماز شب کے ٹائم پر آتے ہیں، حجرہ سیدہ کے پیچھے آتے ہیں، حجرہ سیدہ کو سامنے رکھتے ہیں، اسی ڈائریکشن میں خانہ کعبہ بھی ہے۔ کیا عجیب بات ہے، پیغمبر اکرم وہیں پر کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اس حجرے کا احترام، یہ ہے اس دروازے کا احترام کہ جناب سیدہ کے حجرے کے پاس دروازے کے ساتھ پیغمبر اکرم کھڑے ہوتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں۔ وہی 11 رکعت پیغمبر اکرم کا طریقہ کار، خوبصورت انداز میں پروردگار عالم سے مناجات کر رہے ہیں۔ کون؟ پیغمبر اکرم۔ کہاں پر؟ حجرہ سیدہ کے پیچھے۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا۔ وہیں پر فجر کا انتظار کرتے، اور جب فجر کا وقت ہونے لگتا تو پھر کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ پھر اس کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہی زیارت کہ جس کے لیے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ زیارت مجلس کا حصہ ہے۔ برادران عزیز، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم آیت تطہیر کے نزول کے بعد برادران اہل سنت کے مصادر میں 6 مہینے تک، بلکہ بعض میں اس سے بھی زیادہ، کہ پیغمبر اکرم ساتھ میں یہ آیت بھی پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا فجر کی نماز کا۔ اور پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر پیغمبر مدینے میں اپنے حجرے میں
مسجد میں پیغمبر آنا چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن کے وقت، رات کے وقت نمازوں کے لیے، فجر کو میں ایکسپلین کر چکا، اب پیغمبر اکرم ایک مرتبہ پھر براہ راست اپنے حجرے سے مسجد میں نہیں جاتے، اب آتے ہیں حجرہ سیدہ میں، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، مزاج پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حجرہ سیدہ ہی میں اذان بلال سنتے ہیں، بلال کی اذان سنتے ہیں، اور جب اذان آنے لگتی ہے تو جناب سیدہ اپنے بابا کو متوجہ کرتی ہیں، بابا امامہ سر پر رکھیے، بابا اپنا عصا سنبھالیے، اب تو بلال آزان۔ ایک بیٹی باپ سے جس طرح سے گفتگو کرتی ہے انسان فقط تصور کرے، بابا اذان ہو رہی ہے، کہاں بیٹی چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے بلند ہوتے اور پیغمبر اکرم اس دروازے کو کھولتے کہ جو مسجد کے اندر جناب سیدہ کے حجرے کا دروازہ کھلتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے اور بلال کی اذان مکمل ہوتی، محراب میں پہنچتے، اقامت کہتے اور نماز جماعت پڑھاتے، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو۔ یہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار تھا کہ 4 مرتبہ جناب سیدہ کے حجرے میں آ کر بیوی کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم اس طرح سے آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بیٹی کو یاد نہیں آتا ہوگا؟ بلال جا چکے مدینے سے، بلال اب مدینے میں نہیں ہے، بلال کو معلوم ہے میں یہاں پر رہوں گا، یہ لوگ مجھے مجبور کریں گے۔ آئے قبر پیغمبر پر اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول میں عہد شرعی کرتا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عہد شرعی کیا ہوتا ہے، توضیح مسائل کھولیے گا، نظر قسم اور عہد کے مسائل نکال کر پڑھیے گا۔ منت ہوتی ہے، اس سے بالاتر قسم، اس سے بالاتر عہد، عہد شرعی، یعنی یہ لفظی عہد نہیں ہے، فقط خدا کے ساتھ ایک عہد، عہد شرعی۔ اور انہوں نے عہد شرعی کیا، اے پروردگار، اے اللہ کے رسول، آج تک آپ کے غلام نے آزان کہی تھی آپ کی خاطر، میں عہد شرعی کرتا ہوں اللہ کے ساتھ، اب میں آزان کسی اور کے لیے تو نہیں کہوں گا۔ چلے گئے مدینہ سے، شام پہنچے، ابھی اپنے کمرے کے اندر سیٹل ہوئے تھے، آرام کے لیے لیٹے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگی، پیغمبر اکرم نظر آئے، خواب میں دیکھا اور کہتے ہیں، اے بلال، سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تم بھی چھوڑ کر آ گئے۔ بلال کی آنکھ کھلی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ تو سوچا ہی، میں نے یہ تو خیال کیا کہ مجھے کتنا پریشر آ سکتا ہے، میں مشکل میں آ سکتا ہوں، مگر گنتی کے کچھ جو لوگ تو تھے جو علی اور زہرا کا ساتھ دینے والے تھے، مجھے تو وہاں پر ہونا چاہیے۔ فوراً کہا، اللہ کے رسول، آپ کا غلام بلال حاضر، سامان پھر لدوایا اور پھر چلے، عازم سفر ہوئے، مدینہ پہنچے۔ لوگ عام عوام کی میں بات کر رہا ہوں، صحابیات ہیں، عام لوگ ہیں کہ جن کو دقتوں کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد میں اذان کی آواز سنتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا، بلال والی بات نہیں ہے، نہ بلال کا لہجہ، نہ بلال کا لہن، نہ بلال کے الفاظ، مزہ نہیں آ رہا۔ سب کہہ رہے ہیں کاش کہ بلال ہوتا، ہم اس کی اذان سنتے۔ یہاں بلال مدینہ شہر کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں کو پتہ چلا، ایک جمع غفیر استقبال کے لیے، ارے بلال، ارے بلال، بلال ایک دفعہ اذان کہہ دو، بلال ایک دفعہ اذان کہہ دو۔ بلال کہتے ہیں، دیکھو میری مجبوری سمجھو کہ میں نے اللہ کے رسول سے عہد شرعی کیا ہے، خدا کو حاضر و ناظر جان کر، میں اب کسی اور کے لیے اذان کہہ ہی نہیں سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں، بلال اپنا عذر پیش کرتے ہیں، سب خاموش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بلال حجرہ سیدہ کے قریب آئے، حجرے کو دیکھا، دروازے کو دیکھا، حیران رہ گئے، یہ دروازہ ایسا تو نہیں تھا۔ جب میں مدینے سے چلا تھا تو بہت سی باتیں ہو چکی تھیں، لیکن اس دروازے کا رنگ سیاہ تو نہیں تھا، یہ دروازہ ٹوٹا پھوٹا تو نہیں تھا، یہ اس دروازے کی وضعیت، یہ کیفیت، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی وہ اس سوچ ہی میں تھے کہ وہ ٹوٹا پھوٹا دروازہ جیسا بھی تھا وہ کھلا اور 2 بچے حسن اور حسین آئے، جناب بلال سے رسمی گفتگو ہوئی، سلام علیہ، اور اس کے بعد بلال نے اپنا کندھا پیش کیا، بچوں اگر مناسب سمجھو تو میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ حسن مجتبیٰ دائیں کندھے پر سوار ہوئے، حسین مظلوم کربلا بائیں کندھے پر سوار ہوئے، اور اسی انداز سے بلال مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے بلال کو اس انداز سے دیکھا کہ سوار بنے ہوئے ہیں، سواری کون ہے؟ سوار کون ہے؟ حسن اور حسین۔ سواری کون ہے؟ بلال۔ کہنے لگے کہ اے بلال، تمہارا ایک مرتبہ اور مقام ہے، یہ تم نے کیا بچوں کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا؟
بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے مدینے والوں، کتنے احسان فراموش ہو گئے. تم میری بات کرتے ہو، میں نے تو رسول اللہ کو سواری بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے تو ان بچوں کو اللہ کے رسول کے کاندھوں پر دیکھا ہے. یہ تو ان بچوں کا احسان ہے کہ انہوں نے میرے کاندھوں پر سوار ہونا قبول کی ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب سیدہ کا حجرے کا وہ دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے کھلا، اور جناب فضہ تشریف لائیں اور کہتی ہیں بلال شہزادی نے تجھے سلام کہا ہے. بلال لرز کے رہ گئے. آج یہ دن آ گیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار بضعت الرسول مجھ جیسے غلام کو سلام کہہ رہی ہیں. جواب سلام. اور اس کے بعد فضہ کہتی ہیں بلال شہزادی نے خواہش کی. کہا کہ ہاں کیا شہزادی کا کیا حکم ہے؟ کہا شہزادی نے کہا ہے کہ بلال سے کہو کہ ایک مرتبہ آذان کہہ دیں. بلال نے فوراً، سلمان جیسی معرفت نہیں ہے، بلال کا مرتبہ بہت بلند ہے، سلمان جیسی معرفت تو نہیں ہے. تو بلال نے کہا کہ فضہ میں بی بی کا حکم میں ضرور کر دیتا، مگر بات اتنی سی ہے کہ میں نے تو عہد شرعی کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کے بعد میں کسی اور کے لیے آذان نہیں کہوں گا. میری مجبوری ہے، میرا عذر بی بی تک پہنچا دینا. جناب فضہ پیغام لے کر چلی گئیں اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس حجرے کا دروازہ کھلا اور جناب فضہ پھر باہر آئیں اور کہنے لگی بلال شہزادی کہہ رہی ہیں میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ آزان کہہ دیں. بلال سوچنے لگے میں نے اپنا عذر پیش کیا، شہزادی کا اصرار بلا وجہ نہیں ہے، شہزادی اس کے ذریعے سے بھی کچھ سمجھانا چاہتی ہیں. تو بلال نے کہا کہ میں نے کیا عہد کیا تھا، یہی کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کے لیے میں آذان نہیں کہوں گا. یہ کون ہے، یہ کون ہے جو مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آذان کہہ دو، جس کو رسول اللہ نے کہا تھا بضعۃ منی، یہ تو میرا ٹکڑا ہے. اگر یہ رسول کا ٹکڑا ہے تو ان کے لیے آذان کہنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسا رسول اللہ کے کہنے پر آذان کہنا. تو یہ اس عہد کی مخالفت کہاں ہے عزیزوں؟ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. اور اب اس کے بعد جناب بلال فوراً اپنے دل میں کہتے ہیں بی بی آپ کا غلام حاضر. گلدستہ اذان پر بلند ہوئے اور بلال نے یہاں اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب یہ جملے جناب سیدہ نے اپنے حجرے میں سنے تو بی بی کو یاد تو آ گیا کہ جب بلال اذان دیتے تھے تو بابا میرے حجرے میں ہوتے تھے. بے چینی کے ساتھ جناب خاتون جنت اپنے حجرے میں ٹہلنے لگی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سیدھا کبھی پیچھے کی طرف جا رہی، ٹہلنے لگی اور کہتی ہیں بابا بلال اذان دے رہے ہیں، بابا بلال اذان کہہ رہے ہیں. اور جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی کہتی ہیں بابا امامہ سر پہ رکھیے، ابا دوش پر ڈالیے، بابا عصا تھامیے، بلال اذان آگے بڑھا رہے ہیں. اور جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اندر کیا ہوا نہیں معلوم، دروازہ کھلا، فضہ باہر آئیں اور کہنے لگی بلال خدا کے لیے خاموش ہو جائے، بلال خدا کے لیے خاموش ہو جا، تیری زبان سے اپنے بابا کا نام سن کر شہزادی غش کھا کر گر پڑی. مجھے ڈر ہے کہ اگر تو نے آذان مزید دی تو بی بی اس دنیا سے چلی جائے گی. بلال تو خاموش ہو گئے مگر بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہیں، بی بی تمام مصائب کے بعد بلال کی زبان سے احترام سے اپنے بابا کا نام تو سن لیا، مگر آ کر دیکھیے کربلا میں چھوٹی فاطمہ، وہ آپ ہی کی پوتی سکینہ ہے کہ جو خود بھی اگر بابا کو یاد کرنا چاہے تو کبھی کوئی تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی تعزیہ نہیں. اجرکم علی اللہ. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اسی گزارش کے ساتھ کہ مجلس کا حصہ ہے زیارت اور سلام، لہٰذا اس کے لیے کچھ دیر کے لیے توقف کیجیے گا، دعا کے بعد زیارت ہوگی. بار اللہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے پروردگار ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بی بی کی شفاعت نصیب فرما، بی بی کی دعاؤں میں ہم سب کا نام شامل فرما، ہماری بیماروں کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. مالک جو بے روزگار ہیں بی بی کے صدقے میں رزق حلال اور طیب عطا فرما. اے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. اے مالک جو اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما. مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو
الفت اور محبت سے تبدیل فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، صاحبان ایمان آل محمد کے ماننے والے ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، آل محمد کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کر کے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان اچھا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔